انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ چین امریکہ تباہ کن جھڑپ، سپر طاقتوں میں جنگ کا تبل بج گیا، سپر پاورز ٹکرا گئیں، پاکستانی فوج بھی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ چینی فوجوں کی ہتھیاروں کے ساتھ خطے میں ہلچل سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین اور امریکہ کی تباہ کن جھڑپ سامنے آ گئی، سپر پاورز آپس میں ٹکرا گئیں، سپر طاقتوں میں جنگ کا تبل بج گیا، پاکستانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ چینی فوجوں کی ہتھیاروں کے ساتھ بڑی ہلچل سامنے آ گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ تائیوان تنازع پر چین اور امریکہ آمنے سامنے ہیں۔ تائیوان چین کا حصہ ہے، لیکن یہ چین اور امریکہ کے درمیان تنازع کا سبب بھی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک بار پھر تائیوان کی صورتحال پر امریکہ اور چین کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ ہوا ہے۔ معاملات کی سنگینی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس کے بعد کہیں جا کر معاملات ٹھنڈے ہوئے۔ دونوں ممالک آپس میں بارڈرز پر ٹکرا گئی ہیں، دونوں جانب سے شدید تباہی کا عندیہ دے کے آیا ہے۔ اس کے علاوہ چینی صدر نے واضح کیا ہے کہ یہ اتحاد پرامن طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ چینی عوام علیحدگی پسندی کے مخالفت کی ایک عظیم روایت رکھتے ہیں۔ چینی صدر سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد بائیڈن نے کہا ہے کہ میں نے چین پر واضح کر دیا کہ امریکہ ون نیشن ٹو سسٹم کے تحت تائیوان پالیسی پر کاربند ہے۔ امریکہ کے تائیوان کے ساتھ سرکاری تعلقات نہیں ہیں، تاہم وہ ایک قانون کے تحت اس جزیرے کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے کہ اور وہ اس بنیاد پر تائیوان کو فوجی ٹیکنالوجی اور دیگر سامان دیتا ہے۔ تائیوان کی حکمران سوئی اینگ وین نے پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ ملک کا مستقبل اس کے عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تائیوان اپنی سلامتی کو مضبوط کرتا رہے گا تاکہ کوئی بھی جزیرے میں طاقت کا استعمال نہ کر سکے۔ اگر اس نئے تنازع کی ٹائمنگ دیکھی جائے تو معاملات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب امریکہ ایشیا کے دوسرے خطوں سے نکل کر جنوب مشرقی ایشیا میں، جسے وہ انڈو پیسیفک کہتا ہے، پوری طرح داخل ہو چکا ہے، اور وہ بار بار نہ صرف اپنی اس موجودگی کا اعلان کر رہا ہے بلکہ تیزی سے ایسے جارحانہ اقدامات بھی کر رہا ہے جس سے اس کی موجودگی مستحکم ہوگی۔ ان اقدامات میں آکوس معاہدہ سب سے اہم ہے، جس کے تحت آسٹریلیا کو 12 نیوکلیئر آبدوزیں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوآڈ فورم کا غیر معمولی طور پر فعال ہونا اور آسان کی بڑھتی کارکردگی بھی اسی جانب اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ تائیوان اور چین کے درمیان 1990 کے درمیان سخت ترین تنازعات پائے جاتے ہیں۔ ان دنوں امریکہ کی پوری توجہ انڈو پیسیفک پر ہے، جس کا تائیوان ایک اہم حصہ ہے، اور اسی خطے پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس علاقے میں دیکھے جانے والی ہلچل کا تعلق امریکہ جیسی سپر پاور سے ہے جو اپنی قوت منوانا چاہتا ہے۔ آج کے حالات اس دور سے یکسر مختلف ہیں جب 12واں صدی کے اوائل میں تائیوان ایشین ٹائیگر تھا۔ یہ تبدیلی چین کے عالمی اور علاقائی طاقت کے طور پر مستحکم پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے رونما ہوئی ہے۔ شاید جنوب مشرقی ایشیا کا کوئی ملک آج چین کے اقتصادی اثرات سے الگ ہو سکتا ہو۔ اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ علاقے کے اقتصادی ابسیس میں چین پھیلتا جا رہا ہے، باقی ممالک سکڑ رہے ہیں۔ جاپان دوسری بڑی اقتصادی قوت سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ میں ایک 100 سالہ برطانوی راج کا اختتام ہوا اور وہ چین سے دوبارہ مل گیا۔ گو اس کی حیثیت بھی اسی چینی سیاسی فلسفے کی تحریر برقرار رکھی گئی ہے جسے ون نیشن ٹو سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ اس فارمولے کے تحت وہاں جو نظام یعنی مغربی جمہوریت طرز کی حکومت چل رہی ہے اسے ویسا ہی رکھا گیا ہے اور ایک ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چین کی حاکمیت اعلیٰ قائم کی گئی ہے۔ لیکن گزشتہ برسوں میں ہانگ کانگ میں خاصے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں جنہیں مغربی دنیا کی مدد حاصل رہی ہے۔ چین نے وہاں اپنی حاکمیت آہستہ آہستہ مضبوط کرنا شروع کر دی ہے اور ایسے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں جن سے ہانگ کانگ کی گزشتہ صحت، جسے وہ آزادی کہتے ہیں، برقرار رکھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب چین اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ الاسکا میں ہونے والی 2 روزہ کانفرنس سے چند روز پہلے امریکی اور چینی وزراء نے
ایک دوسرے کے خلاف جو تند و تیز بیانات دیے ہیں انہیں پڑھنے کے بعد اس ملاقات سے اچھے نتائج کی توقع رکھنا ممکن نہ تھا۔ ٹوکیو میں سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے چین پر جو الزامات لگائے ہیں اور ان کا بیجنگ نے جو سخت جواب دیا ہے اس کے بعد لگتا تھا کہ یہ میٹنگ کینسل ہو جائے گی۔ اتنی توقع کے بعد آخر مل بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے، مگر اب سب کچھ ہو جانے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ میٹنگ اس لیے ہوئی ہے کہ میدان چھوڑ دینے کی تہمت کوئی بھی اپنے ساتھ لینا نہ چاہتا تھا، اور شاید یہ بھی کہ جو کسر رہ گئی تھی اسے پورا کرنے کا ایک اور موقع بھی فریقین کھونا نہ چاہتے تھے، لہٰذا اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا گیا۔ مگر اس تکرار و تصادم کے باوجود کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں جو اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر تھی مگر انہیں غیر اہم قرار دے سکتا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے ابتدائی کلمات ہی میں چین کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست پڑھ کر سنا دی۔ اس میں ہانگ کانگ، تبت اور سنکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ انڈیا اور تائیوان کے خلاف چین کے جارحانہ اقدامات کا ذکر بھی تھا۔ اینٹونی بلنکن نے 2 منٹ کی اس تقریر میں جنوبی چین کے سمندر میں بگڑتی ہوئی صورتحال کا بھی ذکر کیا۔ ان کے بعد جو چین کی کمیونسٹ پارٹی کی کمیٹی برائے خارجہ امور سربراہ ہیں انہوں نے 15 منٹ تک دل کھول کر امریکہ کی خبر لی، جو طے شدہ پروٹوکول کے مطابق انہوں نے صرف 2 منٹ کے ابتدائی کلمات پر اتفاق کرنا تھا، مگر انہوں نے دل کا غبار نکالنے کے لیے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ 2 ماہ پہلے صدر جو بائیڈن کے حلف اٹھانے کے بعد سے اب تک دونوں ممالک جو کشیدگی کی پائی جاتی تھی، اس کے تناظر میں زبان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ثانیہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، اور اس ثانیہ یا کانفرنس کے آغاز میں آدھے گھنٹے کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جب صاف ہی جانے لگے تو پہلے چینی اور پھر امریکی سفارتکاروں نے انہیں روک لیا۔ امریکی اخبارات کے مطابق فریقین اپنی عوام تک یہ خبر پہنچانا چاہتے تھے کہ انہوں نے خم ٹھونک کر حریف کے دانت کھٹے کیے ہیں، لیکن پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے دوسرے روز میٹنگ کے اختتام پر کہا ہے کہ پہلے دن اخبار نویسوں کے جانے کے بعد معمول کی کارروائی شروع ہو گئی اور ایجنڈے پر جتنے بھی نکات تھے ان پر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ گویا میڈیا کے سامنے آستینے چڑھانے والے کیمروں کے جانے کے بعد سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ آئینے میں بال آ چکا ہے اب مفاہمت ہو کر بھی نہیں ہوگی، اس دشنام ترازی کو آئینے میں بال نہیں کھا سکتا۔ یہ تو گیسوے یار کا ستراس جو تخیل کی صدوں سے آگے تک پھیلا ہوا تھا، اور امریکی اخبارات کے انٹرنیٹ ایڈیشنوں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کے رپوش ہونے کے بعد فریقین نے اختلافات کو دلائل کے ساتھ پیش کیا، اور اس فکر انگیز مکالمے کے تہہ میں جھانکنے سے پہلے 2 اخبارات کی سرخیاں دیکھتے ہیں جو اس کانفرنس پر جمائی گئی تھیں، اور اس طرح چین اور امریکہ سرحدوں پر ایک دوسرے پر آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایسی خطرناک ترین جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔